ایک ایسا پھل جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نے بہی یعنی کہ سفر جل کھایا ہے تو آپ میں 40 افراد کی طاقت پیدا ہو سکتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکیداً فرمایا کہ اسے کھاؤ، یہ دل کے امراض کے لیے بہترین ہے، حاملہ عورتوں کو کھلاؤ، اس سے آپ کا بچہ صحت مند رہتا ہے اور آپ کی بیوی ہمیشہ دل کے دورے سے یا امراض قلب سے بچی رہتی ہے، اور اسے کھاؤ، یہ آپ کی سانسوں کو مہکاتا ہے، سانس کی تکالیف کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ بہی دل و دماغ کے لیے بہت اچھا پھل ہے، یہ دل اور دماغ کی گرمی کو کم کرتا ہے، اگر کسی کے منہ سے خون آتا ہے تو یہ پھل ان کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو گرمی کے باعث سر میں درد ہو جاتا ہے وہ بھی اگر اس پھل کا استعمال کریں تو سر درد سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ بہی سردیوں میں فلو، نزلہ، زکام اور کھانسی کو بھی رفع کرتا ہے، یہ جگر کے مسئلے میں کافی مفید ہے۔ بہت سے لوگوں کو دمہ کی بیماری ہوتی ہے، روزانہ بہی کے استعمال سے وہ اس مرض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور سب سے اہم فائدہ کہ بہی کے استعمال سے آپ امراض قلب سے بھی بچے رہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو کوئنس اور اردو میں اس کو بہی کہتے ہیں اور عربی میں اس کو سفر جل کہتے ہیں۔ یہ سیب کی شکل کا پھل ہے جو جنگلوں میں خود رو پیدا ہوتا ہے اور کاشت بھی کیا جاتا ہے۔ بہی کا پھل دو قسم کا ہوتا ہے، میٹھا اور ترش، رنگ زرد سفید، ذائقہ شیریں چاشنی دار ہوتا ہے۔ مزاج کے لحاظ سے یہ سرد درجہ اول، خشک درجہ دوم ہے۔ افعال و استعمال مفرح اور مقوی ہے، روح حیوانی اور نفسانی کو فرحت دیتا ہے، معدہ، جگر اور دل و دماغ کو تقویت دیتا ہے، قابض ہے اور پیشہ باور ہے۔ ناظرین، یہ ہم نے اصطلاحات جو حکیم حضرات یا طب سے وابستہ ہیں ان کے لیے بتائے ہیں، اور مزید ہم وضاحت کرتے چلیں گے اس کے متعلق۔ بھارت میں آسام، جنوبی ہند اور بنگال اس کے بڑے مسکن ہیں، جبکہ پاکستان میں آزاد کشمیر، مری، سوات اور مردان کے علاقوں میں پایا جاتا ہے، مگر اب اس کی درخت ناپید ہوتے جا رہے ہیں، جو کہ ایک تشویشناک بات ہے، کیونکہ لوگوں کو اس پھل کی اہمیت کا اندازہ نہیں۔ منڈیوں میں یہ پھل عام طور پر ستمبر اور اکتوبر کے دوران ملتا ہے، جب پک جائے تو لذیذ مگر جاپانی پھل کی طرح قابض ہوتا ہے۔ اس کا درخت تقریباً 4 میٹر بلند ہوتا ہے اور اس کے تمام حصے دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں۔ چند احادیث جو کہ بہی سے متعلق ہیں۔ طلحہ بن عبداللہ روایت فرماتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ اس وقت اپنے اصحاب کی مجلس میں تھے، ان کے ہاتھ میں سفر جل تھا جس سے وہ کھیل رہے تھے، جب میں بیٹھ گیا تو انہوں نے اسے میری طرف کر کے فرمایا، اے ابا ذر، یہ دل کو طاقت دیتا ہے، سانس بناتا ہے اور سینے سے بوجھ کو اتار دیتا ہے۔ ابن ماجہ اور نسائی میں یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر جل کھاؤ کیونکہ وہ دل کے دورے کو ٹھیک کر کے سینہ سے بوجھ کو اتار دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر جل کھانے سے دل سے بوجھ اتر جاتا ہے۔ انہی سے سفر جل کھانے کی صحیح وقت کی نشاندہی یوں ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر جل کو نہار منہ کھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر جل کھاؤ کہ دل کے دورے کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نبی معمور نہیں فرمایا جسے جنت کا سفر جل نہ کھلایا ہو، کیونکہ یہ فرد کی قوت کو 40 افراد کے برابر کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی حاملہ عورتوں کو سفر جل کھلایا کرو، کیونکہ یہ دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے اور لڑکے کو حسین بناتا ہے۔ ان روایات میں
ایک ہی پھل کے متواتر تاکید سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر جل کے طبی کمالات کے قائل تھے۔ انہوں نے اسے نہار منہ کھانے کی ہدایت کی اور دل کی مختلف بیماریوں کے لیے اسے اکسیر قرار دیا۔ یورپ میں بہی کا جوس بڑا مقبول ہے۔ کوئنس جوس کے نام سے وہاں پر آپ کو مل سکتا ہے، اور اس کا اسکوش کافی معروف ہے جو کہ مغرب میں اکثر اوقات آپ کو ملتا ہے۔ اس کا مشروب مفرے قلب اور مسلح کبد یعنی کہ یہ دل اور دماغ کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور پیاس کی شدت کو کم کرنے والا قرار دیا گیا ہے۔ آپ رمضان کے مہینے میں اس کا شربت استعمال کر سکتے ہیں جو کہ پاکستانی مارکیٹ میں عام طرح سے آپ کو بہی کا شربت مل جاتا ہے۔ بہی کے بارے میں مغربی ممالک میں جو تحقیق ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دل و دماغ اور معدہ کو طاقت دیتا ہے، قابض ہے، جریان خون کو بند کرتا ہے، اسہال اور پیچش میں مفید ہے اور مقوی باہ ہے۔ بنگال میں بہی کے جڑوں کا جوشاندہ تیسرے اور چوتھے کے بخار یعنی کہ ملیریا کے لیے ایک مشہور دوائی ہے۔ اس کے پتوں کو کوٹ کر مرہم سوزش والی حصوں پر لگانے سے فوری سکون ملتا ہے۔ بہی کا مربع دل کے مریضوں کے علاوہ آنتوں میں السر، التہاب، پرانی کھانسی، دم، دل کے پھیلاؤ اور پرانی پیچش کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ناظرین، یہ بہی یعنی سفر جل، یاد رکھیں کہ حدیث میں اس کا ذکر سفر جل کے نام سے آیا ہے کیونکہ بہی کو عربی زبان میں سفر جل کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور دے کر کہا ہے کہ جو دل کے مریض ہیں وہ لازماً سفر جل کھائیں اور یہ بہترین ٹانک ہے، یعنی کہ ایک فرد کی قوت کو یہ 40 فرد کی قوت تک پہنچا سکتا ہے، اتنا بہترین ٹانک ہے۔ حاملہ عورتیں اس کو ضرور کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اس کے بچے کی صحت میں بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو حدیث شریف کی روشنی میں اور اس کے موجودہ جو طبی فوائد ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو بتائے ہیں، تو اسے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس کے فوائد سے واقف ہوں اور اس سے فائدہ حاصل کر پائیں۔ اب حکیم حاذق کو دعاؤں کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔